شہر اصفہان کی گلیوں میں دن ڈھل رہا تھا اور سورج کی آخری کرنیں مٹی سے بنے گھروں کی چھتوں پر لرز رہی تھیں۔ حسین، جو اصفہان کا ایک ماہر معمار تھا، اپنی دکان کے کونے میں بیٹھا ایک قدیم صندوق کو غور سے دیکھ رہا تھا جو اسے ایک خستہ حال مکان کی مرمت کے دوران ملا تھا۔ یہ صندوق پرانی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس پر پیچیدہ نقش و نگار تھے، جیسے کسی خاص راز کو چھپانے کے لیے بنایا گیا ہو۔ حسین نے کئی بار صندوق کھولنے کی کوشش کی لیکن کوئی کامیابی نہ ملی۔ آخر کار اس نے ہار نہ مانتے ہوئے اس پر مزید تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی ورکشاپ کے تمام اوزار لے آیا اور احتیاط سے کام شروع کیا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد صندوق کی چابی جیسی ایک چھوٹی شے اس کے اندر سے نکل آئی۔ چابی گھما کر جیسے ہی صندوق کھولا گیا، حسین کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ صندوق کے اندر ایک زرد کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر پرانے فارسی رسم الخط میں کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حسین نے کاغذ کو قریب سے دیکھا اور جلد ہی سمجھ گیا کہ یہ نقشہ اصفہان کے کسی قدیم راستے کا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نقشہ کا کچھ حصہ مٹ چکا تھا اور یہ جاننا مشکل تھا کہ یہ راستہ کہاں لے کر جاتا ہے۔ یہ نقشہ دیکھ کر حسین کی زندگی میں ایک نیا جوش بھر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک انمول خزانہ تک پہنچنے کی کنجی ہو سکتی ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ یہ راستہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ حسین نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس راز کو حل کرے گا، چاہے اسے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ مگر یہ سفر آسان نہ تھا۔ کیا حسین اس پراسرار نقشے کا راز سمجھ سکے گا؟ یہ جاننے کے لیے سفر کی شروعات ہوتی ہے، جہاں ہر قدم حسین کے لیے ایک نئی آزمائش اور حیرت کا سبب بننے والا تھا۔ رات کا اندھیرا اصفہان پر چھا چکا تھا۔ حسین اپنی ورکشاپ میں بیٹھا نقشے کے زرد کاغذ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ دیے کی مدھم روشنی میں نقشے پر بنے ہوئے قدیم فارسی رسم الخط کے الفاظ اور پیچیدہ راستے نمایاں ہو رہے تھے۔ حسین نے اپنی کتابوں کی الماری سے پرانے فارسی نقشوں کی ایک کتاب نکالی اور نقشے کے مطابق مماثلت تلاش کرنے لگا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد حسین نے نقشے کے ابتدائی حصے کو پہچان لیا۔ یہ اصفہان کی پرانی مسجد کے قریب ایک خاص نشان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہ مسجد صدیوں سے بند پڑی تھی اور لوگ اسے ایک پراسرار جگہ سمجھتے تھے۔ حسین نے فیصلہ کیا کہ صبح سویرے وہ مسجد کا رخ کرے گا اور دیکھے گا کہ وہاں کیا راز چھپے۔ صبح ہوئی تو حسین نے اپنی معمولی سی تیاریاں کی اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اصفہان کے بازار کی رونق اسے دیکھنے کو ملی۔ ہر طرف تاجروں کی پکار اور گاہکوں کی چہل پہل تھی۔ حسین نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے آپ سے سوال کیا، کیا یہ سفر واقعی اہم ہے؟ کیا میں اپنی زندگی کے سکون کو ترک کر کے ایک نامعلوم راز کے پیچھے جا رہا ہوں؟ لیکن جلد ہی اس کے دل کی آواز نے اسے مطمئن کیا۔ مسجد پہنچ کر حسین نے دیکھا کہ جگہ واقعی پرانی اور خستہ حال تھی۔ دروازے کے قریب دیوار پر ایک نشان تھا جو نقشے کے ایک حصہ سے ملتا تھا۔ اس نے نقشہ نکالا اور نشان کو غور سے دیکھنے لگا۔ نشان کے قریب کچھ الفاظ کندہ تھے جن کا مطلب تھا، جو سچائی کی تلاش میں ہے اسے صبر اور ہمت کے ساتھ راستہ طے کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ حسین کے دل میں گہرائی سے اتر گئے۔ اس نے نشان کے نیچے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک چھوٹا سا لوہے کا صندوق ملا۔ صندوق کو کھولنے پر حسین کو ایک اور کاغذ ملا جو نقشے کا اگلا حصہ تھا۔ اس کاغذ پر واضح لکھا تھا کہ اگلا قدم شہر کے شمالی حصے میں ایک پرانی کارواں سرائے میں ہے۔ حسین کا دل خوشی اور تجسس سے بھر گیا، لیکن اسے احساس تھا کہ یہ صرف ابتدا تھی۔ اس کے سفر میں خطرات اور چیلنجز کا سامنا ضرور ہوگا۔ اس نے کاغذ کو احتیاط سے لپیٹا اور دل میں یہ عزم لے کر واپس اپنی ورکشاپ کی طرف چل دیا کہ وہ اس راز کو کسی بھی قیمت پر حل کرے گا۔ رات کو جب حسین بستر پر لیٹا تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، یہ نقشہ مجھے کہاں لے جائے گا؟ کیا واقعی اس کے پیچھے کوئی انمول خزانہ چھپا ہے؟ ان سوالوں کے ساتھ حسین کی آنکھ لگ گئی، لیکن اس کے خواب میں وہی قدیم نقشہ، مسجد کا نشان
اور کارواں سرائے کا راستہ اسے بلاتا رہا۔ اگلی صبح حسین نے دل میں عزم لیے اپنی ورکشاپ چھوڑ دی۔ نقشے پر دی گئی ہدایات کے مطابق اسے شہر کے شمالی کنارے پر موجود ایک قدیم کارواں سرائے جانا تھا جو کئی دہائیوں سے بند پڑی تھی۔ راستے میں حسین کے ذہن میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے۔ یہ سفر مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ کیا یہ محض ایک پرانا افسانہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی حقیقی راز چھپا ہے؟ شہر کی گلیوں اور بازاروں سے گزرتے ہوئے حسین نے ایک بوڑھے دکاندار کو کارواں سرائے کے بارے میں پوچھا۔ بوڑھے نے جھریوں بھرے چہرے کے ساتھ کہا، کارواں سرائے؟ بیٹا، وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ جگہ آسیب زدہ سمجھی جاتی ہے۔ کئی لوگ گئے لیکن واپس نہیں آئے۔ حسین کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھالا اور شکریہ ادا کر کے اپنی راہ لی۔ کارواں سرائے پہنچ کر حسین نے دیکھا کہ جگہ واقعی وقت کی مار کھا چکی تھی۔ دیواریں زنگ آلود تھیں، دروازے ٹوٹے ہوئے تھے اور جگہ جگہ جھاڑیاں الفاق ہوئی تھیں۔ دروازے کے اوپر فارسی میں ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، جو حق کا طلبگار ہے وہ اپنے دل کی روشنی سے اندھیروں کو چیرے گا۔ حسین نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ کارواں سرائے کے اندر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حسین نے اپنے نقشے کو غور سے دیکھا اور اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کی جو نقشے پر دکھائی گئی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک دیوار کے کونے پر پڑی جہاں ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوا تھا۔ نشان کے نیچے کھدی ہوئی عبارت تھی، زمین کو چھیڑو، راز تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ حسین نے جھجکتے ہوئے زمین کھودنی شروع کی۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا لوہے کا دروازہ دریافت کیا۔ دروازہ بہت بھاری تھا، لیکن حسین نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے کھولا۔ دروازے کے نیچے ایک تنگ سیڑھی نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے سرد ہوا کے جھونکے حسین کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے، جیسے کسی پوشیدہ دنیا کی کہانی سنانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ حسین نے دل مضبوط کیا اور نیچے اترنا شروع کیا۔ سیڑھیاں گہرائی میں جاتی رہیں اور آخر کار ایک وسیع ہال میں جا کر ختم ہوئی۔ ہال کے درمیان میں ایک پتھر کا ستون تھا جس پر فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا، صرف وہی شخص خزانے کو پا سکتا ہے جو اپنی نیت کو پاک رکھے۔ اس عبارت نے حسین کو لمحے بھر کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا واقعی وہ اس سفر پر کسی لالچ کے تحت نکلا تھا یا وہ صرف تجسس کی آگ میں جل رہا تھا؟ ان سوالوں کے ساتھ اس نے ستون کے قریب جا کر غور سے دیکھا۔ ستون کے نیچے ایک اور چھوٹا سا صندوق رکھا ہوا تھا۔ حسین نے صندوق کو کھولا تو اندر ایک اور پرچہ ملا جس پر لکھا تھا، یہ خزانہ تمہیں تب ہی ملے گا جب تم دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرو گے۔ اگلا قدم تمہارے دل کی گہرائیوں میں ہے۔ حسین نے وہ پرچہ اٹھایا اور دل میں ایک عجیب سی سکون محسوس کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سفر صرف دولت اور طاقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک اخلاقی سبق تھا جو اسے اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک نیا عزم پیدا ہوا کہ وہ اس خزانے کو تلاش کرتے کرتے اپنی روح کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ جب حسین واپس کارواں سرائے سے نکلا تو اس کے دل میں خوف نہیں بلکہ ایک نیا ولولہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ حسین نے کارواں سرائے کے تہ خانے سے نکلتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے دل اور دماغ کو اس پرچہ کے پیغام کے مطابق تیار کرے گا، مگر اس کے ذہن میں یہ سوال مسلسل گردش کر رہا تھا کہ آخر وہ اصل خزانہ کہاں ہے۔ اس نے پرانے نقشے پر دوبارہ نظر دوڑائی اور غور کیا کہ ایک آخری نشان ابھی باقی تھا، ایک قدیم دروازہ جو اصفہان کے شمالی جنگل کے کنارے واقع تھا۔ اگلے دن حسین نے اپنی تیاری مکمل کی اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ طویل اور کٹھن تھا۔ اونچے درختوں کی چھاؤں میں حسین کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے اہم راز کو سمجھنے کے قریب ہے۔ راستے میں وہ ایک بوڑھے چرواہے سے ملا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ حسین نے چرواہے سے اس قدیم دروازے کے بارے میں پوچھا تو چرواہے نے کہا، بیٹا، وہ دروازہ تمہیں تبھی کھلے گا جب تمہاری نیت صاف ہوگی۔ وہاں پہنچنے والے اکثر اپنی لالچ کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ حسین نے چرواہے کی بات کو دل سے قبول کیا
اور اپنی راہ پر بڑھتا رہا۔ شام کے وقت حسین جنگل کے اس مقام پر پہنچا جہاں پرانے پتھروں کی دیوار کے بیچ میں ایک بڑا دروازہ دکھائی دیا۔ دروازہ لوہے کا تھا جس پر فارسی میں ایک عبارت کندہ تھی، یہ حقیقی خزانہ وہ ہے جو تم دوسروں کے لیے چھوڑ جاؤ۔ یہ عبارت حسین کے دل کو چھو گئی۔ اس نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی مگر وہ ہلتا تک نہیں تھا۔ اس کے پاس اب ایک ہی راستہ بچا تھا، وہ اپنی نیت پر غور کرے اور دیکھے کہ آیا اس کا دل واقعی پاک ہے یا نہیں۔ حسین نے زمین پر بیٹھ کر دعا کی اور اپنی نیت کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ عہد کرتا رہا کہ اگر اسے خزانہ ملا تو وہ اسے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرے گا بلکہ اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے وقف کرے گا۔ دعا کے بعد حسین نے دوبارہ دروازہ کھولا تو حیرت انگیز طور پر دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ حسین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازے کے پیچھے ایک اندھیری غار تھی جس کے اندر حسین نے قدم رکھا۔ غار کے اندر جگہ جگہ مشعلیں جلی ہوئی تھیں جن کی روشنی میں حسین نے دیکھا کہ سامنے ایک پتھر کی میز پر ایک چھوٹا سا صندوق رکھا ہوا ہے۔ حسین نے صندوق کے قریب جا کر اسے کھولا تو اس کے اندر سونے چاندی کے سکے، قیمتی پتھر اور ایک قدیم کتاب موجود تھی۔ مگر حسین کی نظر سب سے پہلے کتاب پر گئی۔ کتاب پر لکھا تھا، یہ خزانہ ان کے لیے ہے جو دوسروں کی خدمت کرے۔ جو لوگ صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں وہ کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ حسین نے کتاب کو غور سے پڑھا اور محسوس کیا کہ خزانہ صرف دولت نہیں بلکہ ایک ایسا پیغام تھا جو انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سونا اور جواہرات لے کر اپنے شہر واپس جائے گا اور ان چیزوں کو غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دے گا۔ کتاب کو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تاکہ وہ دوسروں کو بھی یہ سبق دے سکے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حسین کو اندازہ ہوا کہ اصل خزانہ اس کا دل اور نیت تھی۔ وہ جان گیا کہ اگر انسان اپنی نیت کو صاف رکھے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچے تو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ اس کا اپنا ضمیر اور سکون ہے۔ اس غار سے نکلتے وقت حسین کے دل میں سکون اور خوشی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا سفر ختم ہو چکا ہے مگر یہ سفر اس کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ حسین اپنے کندھے پر صندوق اٹھائے، دل میں سکون اور خوشی کے جذبات لیے اصفہان کی طرف واپس لوٹا۔ راستے بھر وہ غار کے اندر دیکھے ہوئے الفاظ اور کتاب کے پیغام کے بارے میں سوچتا رہا۔ جیسے ہی وہ شہر کے دروازے پر پہنچا، لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ حسین کے چہرے پر اطمینان اور آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ پہلی فرصت میں حسین نے شہر کے امام اور دانش مندوں کو جمع کیا اور اپنی کہانی سنائی۔ اس نے وہ کتاب امام کے حوالے کی اور درخواست کی کہ اس پیغام کو شہر کے تمام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ صندوق میں موجود خزانے کو غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسی شام حسین نے ایک بڑا مجمع بلایا۔ بازار کے درمیان ایک چبوترے پر کھڑا ہو کر حسین نے خزانے کی حقیقت اور غار میں لکھی ہوئی عبارت کے بارے میں بتایا۔ لوگ دم بخود ہو کر اس کی باتیں سن رہے تھے۔ حسین نے کہا، یہ خزانہ میرا نہیں ہے، یہ ان سب کا ہے جو ضرورت مند ہیں اور جو دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جو واقعی اس کے حقدار ہیں۔ شہر کے بڑے لوگ بھی حسین کے فیصلے سے متاثر ہوئے اور اس کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا۔ اگلے چند دنوں میں حسین نے اپنی نگرانی میں سونے اور قیمتی پتھروں کو یتیموں کے لیے گھر بنانے، بیماروں کے لیے دواخانے قائم کرنے اور بھوکوں کے لیے کھانے کے انتظام میں استعمال کیا۔ ایک روز حسین کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی جو اپنے بچوں کے لیے کھانے کی فریاد کر رہی تھی۔ حسین نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ اس کے لیے ایک مستقل ذریعہ معاش کا انتظام بھی کیا۔ ایسے ہی ایک نوجوان جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا مگر وسائل نہ تھے، حسین نے اسے کتابیں اور استاد فراہم کیا۔ شہر کے لوگ حسین کی سخاوت اور خلوص کو دیکھ کر نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ ان کے دل بھی بدلنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ اصل دولت وہ ہے جو دوسروں کی مدد میں خرچ ہو۔ چند مہینوں کے اندر اصفہان کا ماحول بدلنے لگا۔ جہاں پہلے ہر کوئی اپنی ذات کے بارے میں سوچتا تھا،
اب لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ حسین کی مثال نے شہر کے ہر فرد کو یہ سبق دیا کہ نیکی، قربانی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے جینا ہی اصل کامیابی ہے۔ ایک دن امام نے حسین کو مسجد کے صحن میں بلایا اور کہا، حسین، تم نے نہ صرف یہ خزانہ لوگوں میں بانٹا بلکہ ان کے دلوں کو بھی بدل دیا۔ یہ کتاب تمہاری امانت ہے، اسے سنبھالو اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دو۔ حسین نے کتاب کو گلے لگایا اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خزانہ صرف ایک ابتدا تھی اور اس کا اصل مقصد لوگوں کے دلوں کو محبت اور نیکی کے راستے پر لانا تھا۔ اصفہان کے لوگ حسین کو نہ صرف ایک بہادر معمار کے طور پر یاد رکھنے لگے بلکہ اسے اپنے وقت کا سب سے عظیم انسان سمجھنے لگے۔ حسین کی قربانی اور خلوص نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت محبت، اتحاد اور نیکی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں اب تک پہنچ سکیں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔